أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام۔ عشرہ کرامت میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے چند اسباق پیش کرنے کی کوشش ہے۔ ایک قصیدہ جو بہت شوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، جس میں کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، اور جب یہ منقبت پڑھی جاتی ہے ہم سب خوش فہمی میں اپنے آپ کو خادمان اہل بیت شمار کرتے ہیں، اور خدا ہمارا شمار کرے، خدا ہمیں قرار دے۔ لیکن حقیقاً صفات متقین کیا ہیں وہ خطبہ حمام میں دیکھیے، یا مختلف مقامات پہ شیعوں کی شرائط امام محمد باقر جو جعفر جعفی سے بیان فرما رہے ہیں، یا امام صادق علیہ السلام جو اپنے صحابی سے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ الگ ہیں۔ حقیقی طور پر عملی اعتبار سے جو خادم اہل بیت ہیں وہ ایسے ہی ہے جس میں ان کے عمل، کردار اور سیرت کی جھلک نظر آنے لگ جائے، جیسا کہ آخری وقت میں چھٹے امام کی وصیت تھی کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، ننگ و عار کا سبب نہ بننا، کہ کوئی جب دیکھے تو کہے ایک شیعہ ایسا ہے تو امام کیسے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہماری قوم اس بارے میں، اس سلسلے میں بہت خوش نصیب ہے کہ ایسے علماء نصیب ہوئے ہیں، ایسے علماء اس میں قرار پائے ہیں جو تعلیمات اہل بیت حاصل کر کے اس پہ عمل کر کے ان مناصب، ان مراتب تک پہنچے ہیں جب دل سے اعتراف ہوتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ اور مامون کی ولی عہدی۔ جب مامون نے آپ کو ولی عہد بننے پر مجبور کر لیا اور اپنے دربار میں آپ کو روک لیا، اور امام نے دربار کے بجائے دربار سے ملحق ایک مکان میں رہنا پسند کیا، اور مامون جو کہ سلسلہ عباسی میں ایک علم دوست حاکم سمجھا جاتا ہے، اس کی فطرت تھی کہ وہ مناظرے بہت کرایا کرتا تھا، مختلف مذاہب، مختلف پروفیشن کے مختلف ماہرین کو جمع کر کے آپس میں ڈیبیٹ کا سلسلہ اور مناظرے ہوتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے اس مختصر سے دور میں اس نے آپ سے، امام رضا سے 80 مناظرے کروا دیے، اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ امام کا علم اکتسابی نہیں ہوتا، علم لدنی ہوتا ہے۔ وہ اور ہوتے ہیں جو آ کے زانوئے ادب طے کرتے ہیں اور پھر کسی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سینہ در سینہ وراثت میں علم الہی کے معمور ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک مناظرے کے ذریعے آپ کے ایک شاگرد، یا یہ کہ آپ کے غلام اور حقیقی نوکر اور عالم تشیع کے ایک بڑے عالم کا مناظرہ ذکر کریں گے۔ مختصراً پہلے کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک غیر مسلم مناظرے کے لیے لایا گیا، اور وہ لادین شخص امام سے خدا کی ذات پر دلیلیں طلب کر رہا تھا، اور امام کے لیے اس کو قانع کرنا، قائل کرنا کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس کی فطرت، اس کی ذہنی صلاحیت، اس کی سمجھنے کی کیفیت کے مطابق امام اس کو دلیلیں دے رہے تھے، اور ہر امام کا طریقہ یہی ہے کہ ایک بات کا اگر ایک جواب کسی ایک کو دیا جائے تو اسی بات کا کچھ اور جواب کسی اور کو دیا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ جواب الگ ہے، بات یہ ہے کہ ہر شخص کی ذہنی سطح الگ ہے۔ امام اس شخص کو مناظرے میں قائل کر رہے تھے کہ اچانک اذان اللہ اکبر بلند ہوئی، مؤذن نے اذان کہی، امام نے اپنے لباس کو سمیٹا اور کھڑے ہو گئے۔
جتنے افراد موجود تھے جو کہ اس غیر مسلم سے لادین سے مناظرہ کر کے تھک چکے تھے اور اب لے کر آئے تھے کہ ایسے شخص کے پاس لے کے جائیں گے کہ تو قائل ہو جائے گا، وہ بڑے تعجب میں آئے کہ مولا اس وقت اب جب کہ تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے کہ یہ قانع ہو جائے، یہ قائل ہو جائے، آپ کی بات پر آ جائے، اور آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اب تک کی باتوں کا اثر زائل ہو جائے۔ لیکن مولا نے کہا سن نہیں رہے ہو اذان کی آواز آ گئی ہے، رب کا بلاوا ہے۔ اور سب لوگ یہ سوچتے رہے کہ امام کا یہ طرز عمل شاید مناسب نہیں تھا۔ امام نماز پڑھ کے آئے اور وہ شخص جو امام سے مناظرہ کر رہا تھا ان کا اچانک اٹھ کے چلے جانے کو محسوس کیا، پہلو بدلتا رہا لیکن منتظر رہا، کیونکہ ایک شخص جس کے اندر سچی پیاس ہو، وہ شخص جو حقیقی طور پر جو کٹ حجتی نہ کر رہا ہو بلکہ وہ حقیقی طور پر تلاش علم میں ہو، وہ دلیل کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہو، وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ اس نے انتظار کیا، مولا نماز پڑھ کے تشریف لائے۔ اس نے کہا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے ایسے وقت پہ کہ اگر آپ تھوڑی دیر اور بیٹھتے تو میں قانع ہونے لگا تھا، لیکن آپ کے اس حمل نے مجھے تھوڑا سا جزبز کر دیا ہے، میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ آپ مجھے اس نہج پہ لا کر چھوڑ گئے۔ آپ نے کہا کہ میری گفتگو کے نتیجے میں، تجھ سے کی گئی گفتگو کے نتیجے میں بہت سے بہت یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو ایمان لے آتا، ایمان لاتا تو ایک مومن کا اضافہ ہو جاتا، یا تو ایمان نہیں لاتا تو جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہتا۔ لیکن اگر میں رب کے بلاوے پر نہ جاتا تو میرے اپنے ایمان میں کمی ہو جاتی اور خدا کی شان میری نظروں میں میرے رویے کے ذریعے کم ثابت ہو جاتی۔ تو میں ایک شخص جس کا احتمال ہے کہ شاید ایمان لے آئے، اس کی خاطر اپنے ایمان اور اپنے رب کی شان کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے کہا اتنا متوازن دین جس میں بندے اور خدا کے معاملات اتنے واضح اور روشن ہیں، اور اتنا پنکچول مذہب جس میں ہر چیز کے اوقات کار بھی تعین شدہ ہیں۔ پھر اس نے مولا سے اب دوسرے انداز سے سوالات شروع کی۔ اب تک تو ذات خدا پہ سوال کر رہا تھا، اب مذہب اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جاننا شروع کیا، اور مولا کے اس عمل کے سبب اب اس کا سوچنے کا اور سوال کا انداز بدل چکا تھا۔ پہلے تو یہ دلیلیں مانگ رہا تھا کہ ذات خدا ہو، اب جب اس نے دلیل پالی تو اب یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے طرز زندگی کے بارے میں، اور جب جانا اسی نشست میں مسلمان ہو کر اٹھ گیا۔ کیوں نہ ہو اسی طرح مامون جو کہ ہر مرتبہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح فرزند رسول کسی مقام پر چوک جائیں اور کوئی کمی رہ جائے یا کوئی ان پر سبقت لے جائے، ایک مرتبہ اس نے بالا ہی بالا مختلف مذاہب کے ماہرین کو اور بڑے بڑے رہنماؤں کو دعوت دی، یہودی سب سے بڑے عالم کو اور عیسائی سب سے بڑے عالم کو، پارسی مذہب جو آگ کی پوجا کرتا ہے ان کے سب سے بڑے عالم کو، اور اسی طرح ہند کے بت پرستوں کے سب سے بڑے عالم کو۔ ان سے کہا آپ اپنی کتابیں اور اپنے آپ کے جو طالب علم ہیں جو یا آپ کے بعد جو آپ کے شاگرد ہیں جو اس کام میں ماہر ہیں، حوالے جن کو یاد ہیں، جو کتابوں کو سمجھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر آئیے۔ اور خاص ہدایت یہ کر دی امام رضا کو اس علم نشست کی خبر نہیں ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو ایک ٹائم دیا گیا کہ آپ پوری تیاری کر کے آئیں کہ آج ایک ایسے عالم سے آپ کا مناظرہ کرانا ہے جو کبھی مناظرے میں شکست نہیں کھاتا، اور سب کو پوری تیاری کا موقع دیا گیا کہ سوالات ترتیب لے کر آئیں، اور امام رضا کو اس سے بے خبر رکھنے کی کوشش کی گئی۔ جب مقررہ دن مقررہ وقت پہ سب جمع ہو گئے، خادم کو بھیجا جاؤ ابن رسول اللہ کو بلا کے لائیے اور ان سے کہیے اتفاقاً کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور کچھ سوالات لے کر آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیجئے۔ امام کے لیے جب انتظام کیا گیا، بلایا گیا، وزیر پہنچا اور گھبرایا ہوا تھا، جو خادم پیغام لے کر پہنچا وہ گھبرایا ہوا تھا کیونکہ دل سے وہ امام کا معترف ہو چکا تھا۔ امام نے اس کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی، سبب پوچھا، اس نے کہا کہ آج اس طرح کا معاملہ ہے، آپ کو بے خبر رکھ کے ایسا انتظام کیا گیا ہے اور اب سارے تیار ہو کر آئیں اور آپ سے۔ مولا کہتے ہیں اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، جو دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں انہیں تیاری چاہیے، اور جو علم لدنی رکھتے ہیں
انہیں خدا تیار کرتا ہے۔ تو نہ گھبرا، بلکہ اب جو تیرے چہرے کی گھبراہٹ ہے وہ ان کے چہرے پہ ہوگی۔ مولا کا مناظرہ شروع ہوا، وہ پہنچے اور اپنے نشست پر تشریف فرما ہوئے، اور جب مامون نے متعارف کرایا کہ یہ ہیں، یہ میرے ولی عہد ہیں، اور یہ ان کا یہ تعارف، یہ نام و نسب ہے، اور آپ ان سے مناظرے کے لیے آپ لوگ حاضر ہوئے ہیں، تو مولا نے کھڑے ہو کے سب کی طرف نظر کی اور کہا کہ آپ سب لوگ اپنی تیاری سے سوالات لے کر آئیں۔ کیا آپ سب مجھ سے سوالات کریں گے یا میں آپ سے سوال کروں؟ تو سب نے کہا کہ اگر ایک ایک کر کے ہم آپ سے سوال کریں گے تو بہت تاخیر ہو جائے گی، تو ایسا کیجئے آپ ہم سے کوئی سوال کیجئے۔ سب سے پہلے یہودی عالم نے یہ جواب دیا، آپ ہم سے سوال کیجئے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جب یہ سوال کریں گے تو ان کی علمی سطح ہم پر کھل جائے گی، پھر ہمیں موقع ملے گا کہ اب ہم کس طرح کے سوالات ان سے کریں۔ تو جب مولا کو دعوت دی گئی آپ سوال کریں، تو جناب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے بعد کے جناب موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کو تو آپ مانتے ہیں، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے انبیاء کا آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہت واضح اور بڑے تھے، اور بعد کے انبیاء کے معجزات جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں وہ اتنے واضح اور بڑے نہیں تھے۔ تو جناب امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے حساب سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، بڑے معجزات دو ہی ہیں نا، جو کہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ذکر کیا، ید بیضا اور عصای موسیٰ، کیا آپ کے پاس بھی یہی دو ہیں نا؟ انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں، ہمارے نبی کے پاس سب سے بڑے یہی دو معجزات تھے۔ کہا لیکن آپ کے نبی کے بعد کے نبیوں کے بعد کے پاس تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کیسے؟ کہا نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے بعد والے نبی کے پاس اس سے بڑے معجزات موجود تھے، اور میں آپ کو ثابت کروں گا۔ کہیں گے آپ جو ثابت کریں گے وہ آپ اپنی کتاب سے ثابت کریں گے، اور آپ کی کتاب کو اگر ہم مان لیں تو پھر جھگڑا ہی کیا؟ نہیں، جناب امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کی کتاب سے ثابت کروں گا، نہ کہ اپنی آپ کے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے توریت۔ مولا کہتے ہیں آپ کے شاگرد جو کتاب لیے کھڑے ہیں توریت، اس کو کھولیے۔ جب شاگرد نے کتاب کھولی، مولانا نے دور سے ارشاد فرمایا اس کا پہلا صفحہ پلٹی ہے۔ اس نے صفحہ پلٹا، امام نے کہا پہلے تو آپ میری قرأت سن لیجئے کہ کیا توریت پڑھنا جانتا ہوں؟ مولا نے توریت کی تلاوت کرنی شروع کی، جبکہ یہ تحریف شدہ ہے، لیکن جو اس کے ہاتھ میں موجود تھی، تحریف شدہ یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں کم کر دی گئی اور کچھ واقعات کو جوڑ دیا گیا، لیکن میرے مولا نے وہ حصہ جو کہ اصلاً نزول آسمانی ہے اس میں سے تلاوت کرنی شروع کی، اور کہا جب پڑھتے چلے گئے آدھا صفحہ پڑھا تو کہا بتاؤ کیا میں نے اچھا پڑھا، درست پڑھا؟ یہودی عالم جواب دیتا ہے کہ آپ تو توریت کے ہم سے اچھے قاری ہیں اور ہم سے بہتر حافظ ہیں، کتاب میرے ہاتھ میں، میرے شاگرد کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن آپ دور سے صفحہ کھول کے پڑھوا رہے ہیں، اور وہی پڑھوا رہے ہیں جو اس صفحے پہ موجود ہے۔ مولا حوالہ دیتے ہیں، دیکھو تمہاری کتاب کے فلاں چیپٹر کی فلاں آیت کا نشان بتاتے ہیں کہ تمہارے اس چیپٹر کے 11 سے لے کے 19 آیات میں یہ ذکر ہے کہ طور سینا پر ہم نے وحی بھیجی۔ تو بتاؤ طور سینا پر کس پر وحی بھیجی گئی؟ یہودی عالم کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر کہا کہ بتاؤ اس کے بعد کی آیات 11 سے 19 آیات میں، تو طور سینا کے بعد جب آیا جبل سعیر پر بھی میں وحی بھیجوں گا، توریت میں آ رہا ہے۔ بتاؤ جبل سعیر پر کس پر وحی بھیجی گئی؟ یہودی عالم کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ جبل سعیر کیا ہے اور یہاں اس پر کس پر وحی آئی۔ امام اسی وقت عیسائی عالم کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں بتائیے جبل سعیر پر کس پر وحی آئی تھی؟ جناب عیسائی علماء جواب دیتے ہیں جبل سعیر پر نبی عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے جناب امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا اسی آیت میں 11 سے 19 تک کی آیات میں آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 18 پر کیا جبل فاران پر ہم نے وحی نہیں بھیجی؟ کس پر وحی آئی؟ یہودیوں سے سوال کیا تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ جبل فاران پر کس پر وحی آئی اور جبل فاران کہاں ہے۔ اتنے میں
امام رضا نے اطراف میں بیٹھے ہوئے تمام عرب قبائل کی طرف متعارف ہو کے کہا کیا تم بھی نہیں جانتے جبل فاران کا ہے؟ سب نے کہا جی، مکے کے پہاڑوں کے سلسلے کو جبل فاران کہا جاتا ہے، اور اسی فاران کے سلسلے کی غار ہرا میں رسول پر وحی آئی۔ کہا اور انہی آیات کے مجموعے میں ذکر ہے کہ ایک مردے کو زندہ کرتا تھا اور ایک چاند کو دو ٹکڑے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جب ان کو قانے کر چکے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بتاؤ ابھی آیات کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے خداوند عالم کہتا ہے کہ موسیٰ کے لیے 12 نقیب ہیں، جس طرح تمہارے نبی کے لیے 12 نقیب ہیں، اسی طرح ہمارے رسول کے لیے بھی 12 جانشین اور 12 نقیب ہیں۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کے لیے بھی 12 نقیب ہیں۔ وہ یہودی عالم پلٹ کے کہتا ہے کہ لیکن ہم نے تو ان معجزوں کو نہیں دیکھا نا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ چاند کو 2 حصوں میں کیا اور مردے کو ٹھوکر دے کر جلا دیا۔ جناب امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر تو کہے تو ان معجزوں کو ابھی میں دکھا دیتا ہوں۔ کہا اب تک کی آپ کی کرامات اور علمی فضائل کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ کا دعویٰ درست ہو، لیکن بتائیے آپ ایسا کیسے کر پائیں گے؟ کہا اس لیے کہ جن 12 نقیبوں کا ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ کے بھی 12 تھے، عیسیٰ کے بھی 12 تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جن پر جبل فاران پہ وحی آئی تھی ان کے بھی 12 ہیں، انہی 12 میں سے میں 8 ہوا ہوں۔ وہ محفل جو مامون نے امام رضا کو نیچا دکھانے کے لیے سجائی تھی، پوری محفل امام رضا نے جیت لی۔ اسی طرح ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ علامہ ہلی کا بھی واقعہ ہے، امام سے اگر طرز مناظرہ سیکھ لیا جائے تو کس طرح سے؟ ہلاکو خان کا پڑپوتا ہے سلطان محمد ابو بندہ، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ جب ایران میں شیعہ حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، ایران اہل سنت اسٹیٹ تھا، جب سلطان محمد ابو بندہ وہاں کا حاکم تھا، اور اس نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو طلاق جاری کر دی۔ بعد میں بڑا پچھتایا کہ اس کی محبوب زوجہ تھی اور اس نے طلاق دے دی، اور اپنے وزراء مشرا علماء سے پوچھا تو تمام چاروں فقوں نے یہی جواب دیا کہ آپ کی طلاق ثابت ہو چکی ہے، اور اب اگر چاہتے ہیں رجوع کرنا تو پہلے حلالہ کیا جائے، یہ کسی اور عدت کریں، کسی اور مرد سے ازدواج کریں، پھر وہاں سے طلاق ہو، پھر عدت کریں، اس کے بعد آپ کی زوجہ بن سکتی ہیں۔ بڑا پشیمان اور بڑا پریشان تھا کہ کس طرح سے اپنی زوجہ کو اپنے حرم میں رکھے۔ اتفاقاً ایک وزیر جو کہ تقیے میں تھا، محب اہل بیت تھا، اس نے کہا آپ کے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔ ایک عالم دین ہے جو اس مسئلے کا حل جانتے ہیں، لیکن وہ عراق میں ہے، مذہب نہیں بتایا، بس کہا عراق میں۔ اس نے کہا جو بھی عالم دین جہاں بھی اسے بلایا جائے۔ کہا لیکن اگر آپ بلا لیں گے تو آپ کے درباری علماء شاید ناراض نہ ہو جائیں۔ کہا مجھے اپنی گھریلو زندگی زیادہ عزیز ہے اس نسبت سے کہ علماء ناراض ہو جائیں، تم دعوت نامہ تیار کرو اور انہیں بلاؤ۔ جب دعوت نامہ عراق پہنچا، علامہ ہلی بالکل کم سنی اور نئی نئی جوانی، نوعمری کے عمر میں تھے، کمزور، نحیف سے، پتلے دبلے سے، چھوٹے قد کے ایک عالم دین، جس وقت ابھی ان کی جسمانیت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اور جب یہ پیغام ملا، انہوں نے اپنا بستہ تیار کیا اور سفر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ یہاں ایران کے چاروں مسالک حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی علماء کو خبر لگی کہ عراق سے ایک شیعہ عالم کو بلایا جا رہا ہے، بڑے جزبز ہوئے کہ ہمارے فتوے کو رد کر دیا گیا اور ایک عراقی عالم کو بلایا جا رہا ہے، ایک شیعہ عالم کو بلایا جا رہا ہے۔ پہلے سے سازش کی، کہا ہم اس کو دربار میں ہی آتے ہی چاروں خانے چت کر دیں گے اور اسے رسوا کریں گے۔ کیا کیا؟ جب مقررہ وقت پر شیعہ عالم کو پہنچنا تھا، علامہ ہلی کو پہنچنا تھا، سب نے ان کے بیٹھنے کے لیے نشست کا انتظام نہیں کیا، اور چاہا یہ کہ ان کی رسوائی ہو اور یہ کھڑے کھڑے سلام کلام کریں۔ علامہ ہلی وقت مقررہ پر جب دربار میں حاضر ہوئے، دیکھا دربار بھرا ہوا ہے، ساری نشستیں بھری ہوئی ہیں اور بیٹھنے کی کوئی مقام نہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام انہوں نے اپنے جوتے اتارے، اسے اپنے بغل میں دابا، دائیں بائیں دیکھا اور جا کے بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر برابر بیٹھ گئے۔ تمام اہل سنت کے علماء کو موقع ملا اور انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی، آپ نے دیکھا ایسے شخص کو آپ نے مسئلہ حل کرنے بلایا ہے جسے آداب درباری نہیں آتے، نہ اس نے کھڑے ہو کر آپ کو
سلام تعظیمی بجا لایا جو رکوع کی حد تک جھک کے ہوتا ہے، اور جا کے سیدھا آپ کے بغل میں بیٹھ گیا، اور اس بغل میں جس کی بغل میں جوتا رکھا ہوا ہے، اس کو تو آداب درباری نہیں آتے، مسائل علمی کیا بیان کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا اس اعتراض کا جواب دیجئے کہ آپ نے ادب کے خلاف کام کیا ہے، بادشاہ کی اور دربار کی گستاخی کی ہے۔ تو علامہ حلی نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا میں نے سلام تو عرض کیا، لیکن سجدہ تعظیمی یا رکوع تعظیمی صرف خدا کے لیے ہے۔ جو چیز اسلام کے خلاف ہے وہ دربار کے حق میں نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی تو میں اسلام کے خلاف دربار کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے سلام کیا لیکن میں سجدہ یا رکوع نہیں کروں گا۔ اور جہاں تک دوسری شکایت ہے کہ میں سیدھا آ کے تخت پر بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا، تخت بادشاہت پر بیٹھا، تو وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، جس ہر جگہ نظر آئے وہاں بیٹھ جاؤ، اپنے لیے جگہوں کو مخصوص مت کرو۔ اور بھرے مجلمے میں آپ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کے درباری میرے لیے نشست کا انتظام کرتے، نشست موجود نہیں تھی، جہاں مجھے جگہ ملی جگہ صرف تخت پہ موجود تھی، میں آ کے بیٹھ گیا۔ اور جو تیسرا مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ مجھے آداب درباری نہیں آتے، میں نے جوتیاں بغل میں داب لی ہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنی جوتیاں مسجد سے باہر اتار دیں، اور اس وقت آپ کے اہل سنت کے چوتھے امام احمد بن حنبل وہاں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے رسول اللہ کی جوتیاں چرا لی۔ ابھی اتنا کہنا تھا جتنے حنبلی علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے شور مچا دیا، اور شور مچا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ احمد بن حنبل نے رسول کے جوتے چرائے؟ وہ تو رسول کی وفات کے 175 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ حلی ذرا سنبھلتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں مجھ سے شاید مغالطہ ہوا، وہ نہیں ہوں گے، بلکہ شاید امام شافعی نے رسول کی جوتیاں چرائیں تھیں۔ اب جتنے شافعی علماء بیٹھے تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے اور کہا یہ شخص ہذیان بکتا ہے، یہ شخص الزام لگاتا ہے، یہ کتنا جاہل شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ امام مالک نے جوتیاں چرائیں رسول کی، وہ تو رسول کے 135 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ کہاں تھے رسول کے زمانے میں جو رسول کی جوتیاں چراتے؟ جناب علامہ حلی نے پھر ذرا سا اپنے آپ کو سنبھالا، اوہو شاید مجھ سے مغالطہ ہو گیا، وہ نہیں ہوں گے، نہیں شاید امام شافعی تھے جنہوں نے رسول کی جوتیاں چرائی تھیں۔ اب تمام شافعی علماء نے احتجاج کیا کہ یہ کس طرح کے شخص کو بلایا گیا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ شافعی تو رسول کے 95 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، وہ کہاں رسول کا زمانہ؟ اب جناب علامہ حلی کہتے ہیں کہ اچھا شاید ابھی بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، نہیں نہیں، یہ شاید امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے جوتیاں چرائی تھی۔ اب تمام حنفی مسلک کے افراد نے شور مچایا، علماء کھڑے ہوئے، کہا امام ابو حنیفہ تو رسول کے 75 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، وہ کیسے رسول کی جوتیاں چرا سکتے ہیں؟ اب جب تمام علماء یہ اعتراف کر چکے کہ کوئی 175 سال کے بعد پیدا ہوا، کوئی 135 سال رسول کی وفات کے بعد پیدا ہوا، کوئی 95 برس اور کوئی 75 برس کے بعد، تو اب علامہ حلی نے مسکرا کے کہا میں یہی تو آپ سب کو بتانا چاہ رہا ہوں اے بادشاہ کہ آپ نے جن لوگوں سے رجوع کیا ہے ان کے اپنے امام بھی رسول کی وفات کے کوئی 250 سال، کوئی 150، کوئی تقریباً 100، کوئی 125 سال پہلے دنیا میں آ رہا ہے، وہ رسول کی تعلیمات اور رسول کی شرع کو کیا جانے؟ میں تو اس امام کا شاگرد ہوں جو سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، ہجرت میں ہر وقت رسول کے ساتھ، جنگ ہو، امن ہو، رات ہو، دن ہو، ہر وقت رسول کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھ سے بہتر رسول کی شرع کون بتائے گا؟ بادشاہ نے تمام چاروں مسلک کے علماء کو خاموش کرائے کا، اس کی دلیل بالکل واضح ہے، ہاں آپ بیان کیجئے۔ آپ علامہ حلی ارشاد فرماتے ہیں کہ بتا جب تو نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تھی تو طلاق دینے کی کچھ شرائط ہیں، کیا وہ شرائط پوری کی تھی؟ اس نے کہا کیا شرائط ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ جس طرح نکاح عربی میں صیغے کے ذریعے انجام پاتا ہے، اسی طرح طلاق بھی عربی میں صیغے کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ کیا تو نے صیغہ عربی میں طلاق جاری کی تھی؟ کہتا نہیں، میں نے تو غصے میں منہ سے بس طلاق کہہ دیا تھا، میں نے صیغہ عربی تو نہیں پڑھا تھا۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ جب طلاق دے مرد اپنی زوجہ کو تو وہ اپنے حواسوں میں ہو، غصے اور جذبات میں نہ ہو۔ تو کہتا نہیں یہ شرط بھی پوری نہیں ہوئی، میں تو غصے میں تھا جبھی تو دی اور جبھی تو پچھتا رہا ہوں۔
اور کہا تیسری شرط یہ ہے کہ 2 عادل گواہ اس موقع پر موجود ہیں جیسے نکاح کے لیے موجود ہوتے ہیں. کہا نہیں، یہ تینوں شرطیں نہیں ہیں. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ تیری زوجہ کو کسی عدت کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی دوسرے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ تیرے نکاح میں ابھی بھی موجود ہے. بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے انعام میں بڑی بڑی آفرز، بڑی بڑی پیشکش سامنے رکھی. لیکن علامہ ہلی نے کہا مجھے آپ کے تمام انعامات سے کوئی رغبت نہیں ہے، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ مجھے ایران میں تبلیغ کی اجازت دے دی جائے. سارے علماء احتجاج کرتے رہ گئے اور علامہ ہلی کے سوال کو پورا کیا گیا اور انہیں ایران میں تبلیغ کی اجازت دی. اور تبلیغ کی اجازت کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے سب سے پہلے محمد بندہ نے سب سے پہلے محمد خدا بندہ نے سب سے پہلے کہا میں اس مذہب کو قبول کرتا ہوں جس کا امام رسول کے ساتھ ہر موقع پر موجود رہتا تھا. اور جیسے ہی بادشاہ نے شیعہ مذہب کو قبول کیا، عوام آہستہ آہستہ شیعہ مذہب پر آ گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. اللہم اجل لولیک الفرج.